الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جو خطبہ میں آپ کے سامنے جمعے کے روز پڑھتا ہوں اس کا پہلا خطبہ تو تقریباً وہی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جمعے میں ارشاد فرمایا تھا جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو آپ نے 2 ہفتے مدینہ کے باہر ایک بستی قباء میں قیام فرمایا تھا اور اسی میں جمعہ فرض ہوا تھا اسی قیام کے دوران، اور آپ نے پہلا جمعہ جو تھا وہ قباء ہی کے اندر پڑھایا تھا۔ اس میں جو خطبہ آپ نے دیا تھا وہ قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، وہی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، ساری حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، نستغفرہ، اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں، ونؤمن بہ، اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے، ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ تعالیٰ راہ یاب کر دے، اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضللہ، اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ مہر تصدیق ثبت کر دے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، اس کی کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے عمل کی وجہ سے کہ وہ ثابت کرے کہ مجھے ہدایت نہیں چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو سرٹیفائی کر دیتا ہے کہ جاؤ پھر دفع ہو جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے گمراہی کا فیصلہ فرما دے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ونشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ارسلہ بالہدی، وہ رسول ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہدایت دے کر، ودین الحق، اور سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کل کے کل دین پر، یعنی کل نظام زندگی پر، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اس حق کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 28 ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ارسلہ بالہدی، ہدایت دے کر۔ ہدایت کہتے ہیں رہنمائی کو، رہنمائی پھر فارسی کا لفظ ہے، راہ کے معنی راستہ،
اور نما کے معنی نمائی کے معنی دکھانا، نمائش۔ بالہدا ہدایت دے کر، رہنمائی دے کر، مراد اس سے کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اگر ہدن ہو یعنی یا پر دو زبریں ہوں، ہدن تو اس کے معنی ہے ایک رہنمائی، کوئی سی رہنمائی، لیکن جب وہ لام تعریف کے ساتھ آئے یعنی اس کے شروع میں الف لام ہو تو اس کے معنی ہے ہدایت۔ انگریزی میں اس کے لیے دی لگے گا، دا گائیڈنس، لیکن اردو محاورے میں معرفہ کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ کتابن ایک کتاب، اور الکتاب کا اردو ترجمہ ہے کتاب۔ انسانن ایک انسان، الانسان کا مطلب ہے انسان، اس سے کوئی مخصوص انسان بھی مراد ہو سکتا ہے اور اس سے نوع انسانی بھی مراد ہو سکتی ہے، جیسے سورۃ العصر میں ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، اور کئی جگہ آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں۔ تو کس وجہ سے کہ جب وہ اسم معرفہ ہو جاتا ہے تو وہ پوری کلاس کو بھی کور کرتا ہے۔ تو بالہدا، ارسلہ بالہدا، جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہدایت دے کر، مراد کیا ہے؟ دا گائیڈنس دے کر، کمپلیٹ گائیڈنس دے کر، ودین الحق، اور سچا دین دے کر۔ کس لیے بھیجا؟ تاکہ وہ اس کو غالب کریں، علی الدین کلہ، کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر، وکفیٰ باللہ شہیدہ، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اس حق کو ثابت کرنے کے لیے۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ فارسی میں ترجمہ رہنمائی، اردو میں ترجمہ راستہ دکھانا۔ مراد کیا ہے؟ انسان کو دیکھنے کے لیے دو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک روشنی کا ہونا اور دوسرے انسان کی دیکھنے کی طاقت کا انٹیکٹ ہونا۔ اس میں آنکھ بھی آئے گی، آنکھ صحیح ہو، پھر آنکھ سے جو نروز دماغ میں جاتی ہیں وہ بھی صحیح ہوں، کام کر رہی ہوں، اور دماغ بھی کام کر رہا ہو، تب انسان کسی چیز کو دیکھ سکتا ہے، ورنہ بے شک دن کے 12 بجے ہوئے ہوں، جیسے نابینا شخص کچھ بھی دیکھ نہیں سکتا، اور پاگل شخص وہ کوئی بھی انفرنس نہیں نکال سکتا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک اور چیز بھی مطلوب ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ اگر انسان کا دل ہدایت کی طرف مائل ہو تو وہ ہدایت قبول کرتا ہے، اور اگر اس کا دل ہدایت کی طرف مائل نہ ہو تو پھر وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتا، ریسیو ہی نہیں کرتا۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ روشنی کی حیثیت رکھتا ہے۔ روشنی ایک دیے کی بھی ہوتی ہے، اور بلب کی بھی ہوتی ہے، اور زیادہ پاور کے بلب کی بھی ہوتی ہے، اور پھر کسی راڈ کی بھی ہوتی ہے، 500 واٹ کا، 1000 واٹ کا وہ راڈ ہوتا ہے، اور پھر روشنی سورج کی بھی ہوتی ہے۔ فرق کیا ہے کہ دیے کی روشنی رات کے وقت آپ کو صرف موٹی موٹی چیزیں دکھائے گی۔ یہاں کوئی شخص کھڑا ہے، وہاں پلر ہے، ادھر سیڑھیاں ہیں، ادھر بھی سیڑھیاں ہیں، ادھر پیچھے کی طرف پلرز کہاں ہیں، دروازے کہاں ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اور دیے کی روشنی میں بہت زیادہ امکان ہے رات کے وقت کہ آپ شیشوں میں اور کلیئر وے میں پہچان نہیں کر سکیں گے، اور شیشوں سے جا کر آپ ٹکرائیں گے۔ لیکن جب کچھ بلب روشن ہو جاتے ہیں، روشنی بڑھ جاتی ہے، تو پھر ہم ایک دوسرے کو صرف دیکھ ہی نہیں سکتے، پہچان بھی سکتے ہیں، اور راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ بھی نظر آ جاتی ہے۔ شیشے میں اور راستے میں بھی فرق جو ہے وہ پتہ چلنے لگتا ہے۔
اور جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو زمین پر گرا ہوا تنکا بھی صاف نظر آتا ہے، سوئی بھی صاف نظر آتی ہے، بشرطے کہ انسان کے دیکھنے کا وہ سارا کا سارا جو سسٹم ہے وہ انٹیکٹ ہو۔ اگر اس سسٹم میں کوئی خرابی ہوگی، آنکھ ڈیمیج ہو گئی ہے یا آنکھوں کی نرو ڈیمیج ہو گئی ہے یا دماغ کے اندر جو دیکھنے کا عمل ہے وہ کسی وجہ سے متاثر ہو گیا ہے، تو پھر انسان دیکھ نہیں سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدیٰ دے کر بھیجا گیا، دا گائیڈنس دے کر بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب زمین پر بھیجا گیا تو پہلے پارے کے چوتھے رکوع میں آخر میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اترو زمین پر، اما یاتینکم منی ھدی، اب وہ نکرہ آ رہا ہے وہاں پر، کہ جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی رہنمائی آئے، کوئی ڈائریکشن آئے، فمن تبع ھدایا، تو جو کوئی میری اس ڈائریکشن کو فالو کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی انہیں غمگین ہونے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی انہیں کوئی خوف ہوگا۔ اندھیرا ہے، آپ اندھیرے کے اندر چل رہے ہیں تو آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے کھڈ ہے یا سپیڈ بریکر ہے، اور روشنی کم ہو یا آپ کی موٹر سائیکل کی لائٹ خراب ہو تو اکثر حوادث کیوں پیش آتے ہیں کہ انسان کسی کھڈ میں گرتا ہے یا سپیڈ بریکر سامنے آتا ہے، اسے اندازہ نہیں ہوتا، وہ تیز رفتاری سے اس کو جا کر ہٹ کرتا ہے اور وہاں جا کے گر جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جو کوئی میری ڈائریکشن کو، میری رہنمائی کو فالو کرے گا تو اسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے، نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر، بے چنت ہو کر وہ پھر سکتے ہیں اس زمین پر، اور نہ ہی کبھی انہیں کوئی ریگریٹ ہوگا، کوئی غم ہوگا کہ ہو ہم نے یہ کیا کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن کو فالو کیا۔ یہ زندگی جو ہے یہ آسان نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ جتنی اس کی زیادہ عمر ہے اتنا ہی اسے زیادہ احساس ہے کہ یہ زندگی آسان نہیں ہے۔ بچے کے لیے زندگی جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جوں وہ سمجھدار ہوتا ہے اور اسے دنیا سے واسطہ پڑتا ہے تو اسے یہ احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ زندگی جو ہے یہ آسان نہیں ہے۔ اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، 50، 55، 60 سال، 70 سال عمر ہو جاتی ہے، زندگی کے مختلف مسائل کو فیس کرتا ہے۔ اگر ان میں سے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بآسانی گزر جاتا ہے تو بھی اس کو یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ اٹ واز اے جاب، آسان کام نہیں تھا۔ اور اگر وہ زندگی کے مسائل میں الجھ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، پھر تو بعض اوقات نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ خودکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے، اس کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے، پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اسے احساس ہوا کہ ہو زندگی بہت مشکل ہے اور زندگی کے مسائل کو فیس کرنا اور انہیں ہینڈل کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن کو فالو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے، تو پھر اسے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی حزن و ملال ہے۔ یہ خوف اور حزن و ملال دنیاوی زندگی میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ یعنی اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات پر عمل کرتا ہے تو اسے دنیا میں بھی کبھی ریگریٹ نہیں ہوتا، کبھی افسوس نہیں ہوتا، کبھی غم نہیں ہوتا کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن میں بسر کی ہے، وہ اس زندگی کو بھی انجوائے کرتا ہے، اسے یہ زندگی بڑی آسان معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، حالانکہ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ تھا بڑا مشکل کام، لیکن چونکہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی ڈائریکشن کو فالو کیا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زندگی آسان بنا دی۔ اسی کے پیرلل جو لوگ ہوتے ہیں
جو اس ہدایت سے اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی رہنمائی کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس سے ڈائریکشن لی جائے، وہ پریشان بھی ہوتے ہیں اور مایوس بھی ہوتے ہیں۔ یہی معاملہ آخرت میں ہوگا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی اس رہنمائی کو فالو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اس ڈائریکشن کو فالو کیا ہوگا، اسے وہاں پر کوئی ریگریٹ نہیں ہوگا، اسے اپنی زندگی پر کوئی غم نہیں ہوگا، اور نہ ہی اسے ڈر ہوگا، بلکہ وہ مطمئن ہوگا۔ حالانکہ آخرت جو ہے اس کی ہولناکیاں قرآن مجید میں اس کا تذکرہ پڑھیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات میں آپ ان کا تذکرہ پڑھیں، ہلا دینے والے ہیں۔ لیکن وہاں پر جس شخص کے دل میں ایمان ہوگا اور اس نے اس کے مطابق عمل کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اندھیروں میں بھی اسے روشنی کی بیمز عطا کرے گا جو اس کی فٹ سٹیپس کے آگے پڑ رہی ہوں گی، اور اسے ہر قدم پر آسانی ہوگی اور کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ہدایت اور الہدا میں جو فرق ہے اس کو اس طرح نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اگرچہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا ہدایات دے کر دنیا میں بھیجا تھا۔ یہ ہدایت تو ملتی ہے کہ جب بھی میری جانب سے کوئی رہنمائی تمہارے پاس آئے تو جو کوئی بھی میری اس رہنمائی کو فالو کرے گا اسے کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ یہ تو حکم معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری نوع انسانی کے لیے حکم ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو کیا ذاتی طور پر ڈائریکشنز دے کر بھیجا گیا تھا اور انہیں نوع انسانی کے لیے کیا ہدایات دے کر بھیجا گیا تھا، اس کا کوئی ذکر قرآن مجید میں نہیں ملتا، سوائے اس کے کہ قصہ آدم و ابلیس کے اندر جو رہنمائی چھپی ہوئی ہے کہ انسان سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ بس معافی مانگ لے۔ ویری سمپل سولوشن۔ بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے تو سمپلی شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑ دے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، تیری نافرمانی کر کے ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اور اب اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر مہربانی نہیں فرمائے گا ہم تو لٹ جائیں گے۔ تو یہ ڈائریکشن تو ضرور ہے حضرت آدم کے حوالے سے، لیکن دنیا میں بھیجتے ہوئے کوئی خاص مزید ہدایات اللہ نے دی ہوں یا اپنی اولاد کے لیے کوئی پیغام دیا ہو، اس کے علاوہ وہ ہمیں قرآن مجید میں کہیں نہیں ملتا۔ پہلے پیغمبر جن کا قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، بار بار ذکر ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جنہیں ہم آدم ثانی بھی کہتے ہیں، کہ ان تک جتنی بھی نسل انسانی تھی وہ ساری کی ساری تباہ ہو گئی، سوائے ان کے اہل و عیال میں سے ان کے 3 بیٹے، چوتھا بیٹا بھی گمراہ ہو گیا، وہ بھی غرق ہو گیا اس سیلاب کے اندر، لیکن ان کے 3 بیٹے جو تھے وہ ان پر ایمان لائے، اور ظاہر بات ہے کہ ان کی کچھ اور بیویاں بھی ایمان لائی ہوں گی۔ یہ سب کے سب جو ہیں وہ اس کشتی پر سوار ہو گئے ان کے ساتھ، تو پھر باقی نسل انسانی جتنی بھی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دے کر بھیجا اپنی قوم کی طرف، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر اپنا تعارف، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں۔ امین کے معنی امانت دار، ٹرسٹ وردی، جس پر اعتماد کیا جا سکے، جس پر بھروسہ کیا جا سکے، جس پر ٹرسٹ کیا جا سکے۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ یہ جو میں تمہیں سروس دے رہا ہوں، تمہیں گائیڈ کر رہا ہوں، تمہیں راستہ دکھا رہا ہوں،
اس کے لیے میں تم سے کسی معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں۔ دنیا کا جو سارا نظام ہے وہ گیو اینڈ ٹیک پہ چلتا ہے۔ آپ کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کی قیمت ادا کرتے ہیں، اور کسی سے کوئی سروس لیتے ہیں تو آپ اس کا معاوضہ ادا کرتے ہیں۔ آپ بازار جائیں گے کچھ خریدنے کے لیے اور راستے میں آپ کوئی سواری ہائر کریں گے، یہ کیا ہے؟ یہ سروس ہے، تو آپ اس کا کرایہ ادا کریں گے، یہ سروس چارجز ہیں۔ اور وہاں جا کر آپ کوئی خرید و فروخت کریں گے تو دکاندار کو اس کی قیمت ادا کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس کی قیمت ہے۔ تو انبیاء کرام نے کیا کہا اپنی اپنی قوموں سے؟ ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، یقیناً میری اجرت، میرا معاوضہ رب العالمین کے ذمے ہے، تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ یہی پیغام تھا حضرت ہود کا جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، اور یہی پیغام تھا قوم سمود کی طرف بھیجے جانے والے حضرت صالح علیہ السلام کا۔ لیکن ان کی قوموں نے ان کی بات کو کوئی وزن نہیں دیا، ویٹیج نہیں دیا۔ نہ صرف یہ کہ ان کا کہنا نہیں مانا، شرک سے باز بھی نہیں آئے، اور انہوں نے ان پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کا رسول بھی نہیں مانا، بلکہ انہیں نکالنے کی کوشش کی کسی نے اپنی بستی میں سے، کسی نے ان پر دست درازی کی کوشش کی، جس پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور یہ قومیں غرق کر دی گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی۔ انفرادی زندگی میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جس انتہا تک جا سکتا ہے وہ انتہا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یعنی میں نے عرض کیا تھا نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ضمن میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کا ایک تقاضا کیا تھا کہ غیب میں، یعنی مادی جو ایریا ہے اس سے اوپر، اس سے بیونڈ کسی کو مدد کے لیے نہ پکارنا، خواہ وہ کو فرشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایک تو ہے کہ خود کسی کو پکارنا کہ جبرائیل میری مدد کرو، میکائیل میری مدد کرو، میرے کھیتوں میں بارش برساؤ، نہیں، یہ تو خیر الاؤڈ ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا کہ جب وہ آگ میں پھینکے جا رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خود حاضر ہوئے اور پیشکش کی کہ میں کچھ آپ کی مدد کروں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ میرے رب کو تو میری خبر ہے نا؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا شور۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ پھر تم اپنا کام کرو، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا نا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے خود کافی نہیں ہے؟ اس کو ذرا اپنے دل پر تاریخ کر کے دیکھیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بے اعتمادی کا ہمارا عالم کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو اکیلا اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ صرف ہم اس کو پکاریں، اس کائنات کا تو پتہ بھی اس کی اجازت کے بغیر جنبش نہیں کرتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ میری مدد کا فیصلہ کرے گا تو یہ زمین کی ہر شے میرے سامنے پر بچھائے گی، ہر چیز میری مدد کرے گی، خواہ اپیرنٹلی مجھے محسوس ہو کہ کام خراب ہو گیا، لیکن وہ کام خراب نہیں، وہ کام ٹھیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بشرطے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ ہو کہ جو اس نے کیا ہے اور یہ ٹھیک ہی کیا ہوگا۔ جس کی مثال میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں گرا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیں ری ایشور کیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہاں سے کہاں پہنچایا انہیں۔ تو کوئی شخص اپنی انفرادی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کہاں تک پہنچ سکتا ہے، اس کی آخری جو لمٹ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی جو گائیڈنس تھی اس میں ایک اور ڈائمنشن کا اضافہ ہوا۔
وہ ڈائمینشن کیا ہے کہ انسانوں کے ساتھ، دوسرے فیلو ہیومن بینگز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کے حقوق، ان کے ساتھ ڈیل کرنا اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن کے مطابق۔ ایک ہے جو من میں آئے کرو، جیسے سارے لوگ کر رہے ہیں کرو، نہیں، ویسے کرو جیسے تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم کرو۔ یہ ڈائمینشن ایڈ ہوئی حضرت لوط علیہ السلام سے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، بعض روایات کے مطابق کزن تھے، لیکن عمر میں بہت چھوٹے تھے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن سے ہجرت کی ہے تو حضرت لوط بھی ان کے ساتھ گھر چھوڑ کے آئے تھے۔ انہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا کہ جو ایک معاشرتی برائی کے اندر مبتلا تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ مردوں کے اندر ہومو سیکسویلٹی، ہم جنس پرستی، وہ اس قوم میں رواج پا گئی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان باتوں کے ساتھ ساتھ کہ جو حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح نے بھی اپنی اپنی قوم سے کہی تھی، آپ نے اس کا بھی اضافہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کیا ہے کہ تم ان سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرو۔ یہ تم کیا حرکت کرتے ہو؟ کیا تاتون الرجال من دون النساء، کیا تم اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کی طرف رغبت رکھتے ہو؟ بڑے جاہل لوگ ہو تم۔ تو معلوم ہوا کہ اب دنیاوی زندگی کے معاملات پر بھی آسمان سے روشنی آنے لگی، آسمان سے ڈائریکشن آنے لگی۔ جو پہلے معاملات تھے وہ خالص رجس معاملات تھے، تعبدی امور تھے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، اور میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، مجھے مان لو اور آخرت کو مانو، ڈرو اس سے۔ لیکن اب کیا ہوا؟ خالص دنیاوی امر، اس کا بظاہر کوئی تعلق جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتا مذہب کے ساتھ، یہ مذہب کے ایشوز نہیں ہیں۔ اور یہی بات جو ہے وہ آج سیکولرزم کہتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے اندر بہت سی سٹیٹس کے اندر باقاعدہ مردوں کی آپس میں شادی اور عورتوں کی آپس میں شادی جو ہے باقاعدہ قانونی طور پر جائز ہو گئی ہے، اس لیے کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ مذہبی معاملہ نہیں ہے، یہ خالص سیکولر ایشو ہے، دنیاوی ایشو ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری پسند اور ناپسند کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ مدین جو تھا یہ اس وقت جو دو بڑے تجارتی راستے تھے، کیراوان روٹس، ان کے جنکشن پر واقع تھا۔ شمالاً جنوباً بھی جو چلتی تھی شاہراہ، اور جو شرقاً غرباً چلتی تھی شاہراہ، اس کے سنگم پر یہ شہر واقع تھا، اور انہوں نے وہاں پر اپنے دکانیں جو ہیں وہ بنا لی تھیں کہ ہر طرف سے آنے والے مال کو وہ خرید کر اپنی دکانوں میں رکھ لیتے تھے، اور باقی تین اطراف کے جو گاہک تھے وہ ان سے جا کر مال خریدتے تھے۔ تو ان کو ایک منوپلی حاصل ہو گئی تھی، اور اس منوپلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دی۔ لہذا حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بنیادی رہنمائی کے ساتھ کہ جو حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح کو دی گئی تھی اور حضرت لوط کو بھی دی گئی تھی، اب اس دنیاوی معاملے کا بھی ایڈیشن کیا اور منع کیا انہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ جیسے تم دوسروں سے مال پورا پورا لیتے ہو، اپنے گاہکوں کو بھی مال پورا پورا دو۔ دو نمبری جسے ہم آج کہتے ہیں، اس سے حضرت شعیب علیہ السلام نے واضح الفاظ میں منع فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے پیغمبر بھی کہتے آئے تھے، گویا آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی جو ہے اس بھی انٹینسٹی اور بڑھ گئی۔ اگر حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح کی روشنی جو تھی وہ بلب تھا، تو اب وہ آہستہ آہستہ اس کی پاور بڑھتی چلی جا رہی ہے،
پہلے 100 پار کا بلب ہے، پھر 200 پار کا بلب ہے، اور پھر 500 پار کا راڈ ہے۔ اب روشنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ مذہبی گوشوں کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات کو بھی ہائی لائٹ کر رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا بنی اسرائیل میں سے، لیکن آپ کی رسالت جو تھی وہ اولاً تھی فرعون کی طرف۔ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کوہ طور پر انہیں بلا کر انہیں شرف ملاقات بخشا، شرف ہم کلامی بخشا، تو کیا کہا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، وہ بغاوت پر اتر آیا ہے، سرکش ہو گیا ہے۔ معاملہ کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر موو ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حیثیت اس وقت کے بادشاہ مصر کے لیے ایک بہت بڑے محسن کی تھی کہ 7 سال کا طویل قحط جو مصر میں آنے والا تھا، اس قحط کو راشن بندی کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو مینیج کر کے دکھایا تھا۔ اس کو اس کی خواب کی تعبیر بھی بتائی تھی، اور پھر پیشکش بھی کی تھی کہ اگر آپ مجھے کنٹرول دے دیں اپنے سوائل ریسورسز پر، اپنے زمینی خزانوں پر، تو میں آپ کو یہ قحط مینیج کر کے دکھاؤں گا۔ تو پہلی دفعہ انہوں نے راشننگ کا نظام قائم کیا دنیا میں، تاریخ میں، اور اس کو مینیج کر کے دکھا دیا کہ 7 سال کا غلہ جو تھا اس کو سٹور کر لیا، اس طرح کہ اگلے 7 سال تک وہ غلہ جو ہے وہ استعمال ہو سکا۔ تو چونکہ وہ محسن تھے بادشاہ کے، لہذا بادشاہ نے انہیں کہا کہ یہ سارا ملک تمہارا ہے۔ جیسے بادشاہوں کی عام عادت ہوا کرتی تھی کہ مانگو کیا مانگتے ہو، اور جس سے خوش ہو گئے اسے جاگیریں عطا کر دیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بادشاہ نے اجازت دے دی کہ آپ مصر میں جہاں چاہیں آ کر آباد ہو جائیں، اور اپنے اہل و عیال کو بھی وہاں بلا لیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو بلا لیا، اور ان کے 11 بھائی اپنی اولاد سمیت، اور ان کے والدین حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اہلیہ جو اس وقت تھیں، وہ بھی مصر پہنچ گئے، اور یہاں آ کر یہ لوگ آباد ہو گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہمیشہ ہوا کرتا ہے کہ مصر کے ایک بہت ہی زرخیز علاقے پر یہ جا کر آباد ہوئے، وہاں انہوں نے اپنی کھیتی باڑی شروع کی، اور جیسے ہمارے یہاں کے جاگیردار ہیں کہ انہوں نے انگریز کی مدد کی تھی 1857 کی جنگ آزادی میں، مسلمانوں کو پکڑوایا تھا، تو انگریز نے ان کو جاگیریں دی تھیں، اور جاگیریں جو ہیں وہ کس کس حساب سے ہیں، ہزاروں مربع جو ہیں وہ ایک ایک شخص کو دے دیے۔ یہ 18 ہزاری جو ہے ضلع جنگ میں تریمو ہیڈ کے پار، وہ کیا ہے؟ 18,000 مربع کی جاگیر تھی۔ کسی کے پاس 15-20 مربع بھی ہوں تو وہ بہت بڑا ذمہ دار سمجھتا ہے، اور خوب کھاتا پیتا آدمی ہوتا ہے۔ اور 5-5 ہزار، 10-10 ہزار، 18-18 ہزار مربع جو ہیں وہ الاٹ کر دیے ان کے نام، انعام کے طور پر کہ تم نے ہماری مدد کی ہے۔ تو یہ سارے جاگیردار کیسے بنے ہیں؟ آج ہمارے ملک پر تسلط ہے کہ نہیں ان کا؟ جن کو یہ ساری جاگیریں جو ہیں وہ اپنی قوم سے غداری کی وجہ سے ملی تھی، آج وہ ہم پر حاکم ہے۔ تو رفتہ رفتہ نفرت کریٹ ہونا شروع ہوئی ان کے خلاف، اسرائیلیوں کے خلاف، یہاں تک کہ جب بادشاہت بدلی، وہ جو قرآن مجید میں تذکرہ ہے سبا کی ملکہ کے زبان سے کہلوایا گیا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ جعلوا عزت اہلھا اذلہ، کہ یہ بادشاہ لوگ جب کسی قوم پر حملہ آور ہوا کرتے ہیں تو ان کی عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں۔ یہی ہوا کہ پھر بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا گیا اور ان سے بیگار لی جانے لگی۔ آج دنیا کے جو ونڈرز ہیں، 7 ونڈرز آف دا ورلڈ میں ایک کیا ہے؟ اہرام مصر، وہ اونچی اونچی
عمارتیں جو انہوں نے تعمیر کی ہیں، ٹیلے تعمیر کیے ہیں، اس وقت ظاہر ہے کہ مشنری کا دور نہیں تھا، تو وہ سارے بھاری بھاری پتھر جو ہے کیسے اوپر پہنچے ہیں؟ انہی بنی اسرائیل کے خون سے پہنچے ہیں۔ لا تعداد اسرائیلی جو ہے وہ ان پتھروں کو اوپر لے جاتے ہوئے لقمہ اجل بنے، اللہ کو پیارے ہوئے، شہید ہوئے، مسلمان تھے وہ بھی، حضرت موسیٰ کے ماننے والے، نبیوں کی اولاد تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کو ریسکیو کرانے کے لیے، ان کو فرعون کے پنجے سے نجات دلانے کے لیے۔ لہذا پہلی ہی ملاقات میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے اپنا تعارف کروایا کہ انا رسول ربک، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور پھر صاف صاف کہا کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، سیدھی سی بات یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، آزاد کر دو ان کو اپنی غلامی سے۔ اب معلوم کیا ہوا کہ اب اس رسالت کی روشنی کی انٹینسٹی اور بڑھ گئی، اور انسانی معاملات میں انسانوں سے بیگار لینا، انسانوں کو غلام بنانا، اس پر بھی روشنی آ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث ہی اس لیے فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کو آزاد کرائیں۔ اس کے بعد جو اہم ترین شخصیت ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دو حیثیتیں ہیں، جیسے حضرت موسیٰ کی بھی دو حیثیتیں تھیں کہ آپ فرعون کی طرف بھی رسول تھے اور بنی اسرائیل کی طرف بھی، اپنی قوم کی طرف بھی رسول تھے، لیکن اولاً آپ کی ڈائریکشن کیا تھی؟ اذهب الی فرعون، جاؤ فرعون کے پاس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی دو حیثیتیں قرآن مجید نے نقل کی ہیں۔ سورہ صف میں الفاظ مبارکہ وارد ہوئے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹو، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا پیغمبر ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، خوشخبری دیتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے، ومبشرا بالرسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور خوشخبری دینا، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے، ومبشرا بالرسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور خوشخبری دینا اپنے بعد آنے والے ایک پیغمبر کی جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد تشریف آوری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس کے بارے میں ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں میری زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ کہ ارسلہ بالہدی ودین الحق، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا الہدی، دا گائیڈنس، ہدایت دے کر، اور سچا دین، دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو کل کے کل دین پر غالب کرتے ہیں۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم، یہ ایک بہت بڑے مفکر اور فلسفی تھے، لاہوری کے رہنے والے تھے، وہیں پر ان کا انتقال ہوا، بڑی طویل عمر انہوں نے پائی تھی۔ علامہ اقبال کے ہاں وہ ان کے بقول 14 سال تک وہ علامہ اقبال کے پاس حاضر ہوتے رہے، اور علامہ اقبال سے انہوں نے ان کا کلام پڑھا، اور وہ شارح اقبال بھی ہیں، ان کی آپ کو کتابیں مل جائیں گی، علامہ اقبال کی مختلف کتابوں کی شرح انہوں نے لکھی ہے، بہت ویل ریڈ آدمی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود ان کی زبان سے سنا کہ انسانی ذہن کے اعتبار سے زرخیز ترین دور جو ہے وہ 1200 سال ہیں تاریخ انسانی کے، 600 قبل مسیح سے لے کر 600 عیسوی تک یہ جو 1200 سال ہیں، اس میں انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا اس نے سوچ لیا تھا، اور جتنے بڑے فلسفی جن کے نام آپ کو معلوم ہو وہ سب اسی دور کے ہیں۔ افلاطون اسی دور کا ہے، ارسطو اسی دور کا ہے، کنفوشیس ایران کا ایک بہت بڑا فلسفی وہ اسی دور کا ہے، حکیم مزدک یہ بھی ایک بہت بڑا فلسفی تھا یونان میں،
اس کے نظریات جو تھے وہ کمیونزم سے ملتے جلتے تھے، اسی لیے علامہ اقبال نے کمیونزم کو مزدقی منطق کہا ہے۔ دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزدقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کی زبان سے علامہ اقبال نے کہلوایا۔ تو مزدقی منطق کیا ہے؟ حکیم مزدق کی طرف منسوب کیا ہے کہ وہ جو کمیونزم سے ملتے جلتے نظریات رکھتا تھا، تو جتنا بھی انسان کی سوچ سکتی تھی وہ سوچ لیا تھا۔ اور اس کے بعد پروفیسر یوسف سلیم چشتی فرماتے تھے کہ اس کے بعد جتنے بھی نئے نئے فلسفے آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں وہ سب انہی پرانے فلسفوں سے ماخوذ ہیں۔ جیسے اسی کی مثال کہ کمیونزم کا فلسفہ کہ ہر چیز اسٹیٹ کی ملکیت ہونی چاہیے، یہ اس دور کے فلسفی مزدق نے پیش کیا تھا سب سے پہلے۔ اس کے بعد یا تو پھر غائب ہو گیا، گم ہو گیا، یا شاید مارکس کے ہاتھ وہی کہیں لگ گیا وہ فلسفہ جس کو دوبارہ اس نے ریپرنٹ کر دیا اور اس کو ریپروڈیوس کر دیا۔ لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ فلسفہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں نا اس کو مزدقی منطق کمیونزم کو، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ٹھوکر کھا سکتا تھا وہ اس نے کھا لی، جو کچھ سوچ سکتا تھا اس نے سوچ لیا۔ اس پر پھر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہ ایڈ کیا کہ چشتی صاحب تو ایک بڑا فلسفی تھے، انہوں نے فلسفے کے اعتبار سے یہ ساری باتیں کی ہیں کہ نئے نئے فلسفے جتنے بھی ہیں، کمیونزم ہو، لاجیکل پازیٹیوزم ہو، اور جتنے بھی گمراہ کن نظریات ہیں وہ سب کے سب پہلے کے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس پر ایڈ کیا کہ 610 عیسوی میں، یعنی چشتی صاحب نے کہا کہ یہ 1200 سال جو ہیں، 600 قبل مسیح سے لے کر 600 عیسوی تک، یہ انسانی ذہن کے زرخیز ترین دور ہے، اور انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا اس نے سوچ لیا تھا۔ تو 610 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا۔ اب یہ ٹائم تھا کہ اللہ تعالیٰ نو انسانی کے لیے ہدایت کا آخری جو ایڈیشن تھا وہ شائع کر دیتا، اور وہ قرآن مجید ہے۔ اور علامہ اقبال نے اس لیے فرمایا کہ نوع انسان را پیام آخری، آسان سی فارسی ہے، فارسی کا شعر ہے اگرچہ، لیکن میرا نہیں خیال کہ ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے، آرام آرام سے پڑھتا ہوں سمجھ جائیں گے۔ نوع انسان را پیام آخری حامل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ قرآن مجید جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، یہ نوع انسانی کے نام اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، آخری ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ ارسلہ بالہدا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت دے کر، دا گائیڈنس دے کر، کہ جتنے بھی بہت سے ہمارے نوجوان اور ہمارے کچھ جو دانشور ہیں وہ بعض نئے نئے شوشے کھڑے کرتے رہتے ہیں، نئی نئی باتیں جو ہم نکالتے رہتے ہیں اعتراض کے طور پر۔ لیکن میں دورہ ترجمہ قرآن کے درمیان نوٹ کرواتا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ بات بھی قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے، فلاں قوم کے ریفرنس سے، فلاں لوگوں کے ریفرنس سے، کہ انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا تھا۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے اس کو الہدا کہا گیا ہے کہ یہ ایک مکمل ہدایت ہے، مکمل ہدایت۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو بھی انکریج بھی کیا گیا ہے، اس کی طرف ڈائریکٹ بھی کیا گیا ہے، اس کی پرابلمز کو بھی کور کیا گیا ہے۔ یہ تعوذ کیا ہے؟ یعنی قدم قدم پر شیطان تمہیں اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، تو جو ہی محسوس کرو کہ تم ہٹ رہے ہو تو میری پناہ میں آ جایا کرو، میں تمہیں گائیڈ کروں گا، میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا۔ تو یہ وہ الہدا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو واقعتاً اپنے لیے گائیڈ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔